أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اموال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کو ہرگز کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور یہی سب لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں، جیسے فرعون اور اس کے ہم نواؤں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا طریقہ اور حالت، یعنی ان کا جو حشر ہوا. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے ان کو گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، تم مغلوب ہو جاؤ گے اور اکٹھا جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے. تمہارے لیے ایک نشانی یعنی سبق اور عبرت تھی ان دو گروہوں میں جو باہم بھڑ گئے. ایک اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر گروہ تھا اور طاغوت کی راہ میں لڑ رہا تھا. وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی تائید سے جس کی مدد کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. اس میں اہل بصارت اور اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس مزین کر دی گئی ہیں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کا انبار اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیت. یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. کہو کیا میں تم کو اس سے بہتر سے آگاہ کروں؟ اہل تقویٰ کے لیے ان کے رب کے پاس گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لے آئے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے، یہ صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے پیرو ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں،
اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، اللہ خود شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اہل علم بھی انصاف پر قائم رہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور العزیز اور الحکیم ہے۔ یقیناً دین حق تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو کچھ اختلاف کیا وہ صحیح علم آ جانے کے بعد کیا، آپس میں سرکشی کی وجہ سے، اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ تو اگر وہ تم سے حجت بازی کریں تو کہہ دو، میں نے تو اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے پیروں ہیں، اور اہل کتاب سے اور امیوں سے کہہ دو، کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ تو اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اپنے ذہن و فکر اور زندگیوں کو بنائیں اور سنواریں۔ آدمی کفر انکار کی روش کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ آدمی جہالت اور جاہلیت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق اور سچائی قبول نہیں کرتا ہے، یا شہوات نفس اور خواہشات کار رسیہ ہونے کی وجہ سے حق سے گریز اور انکار کرتا ہے، یا باپ دادا کی اتباع اور تقلید سے غیر معمولی گرویدگی اسے حق سے باز رکھتی ہے۔ اغوا شیطانی اور ابلیسی وساوس بھی اس کا سبب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کے مفادات ہوتے ہیں جن کے متاثر ہونے کا اندیشہ لائق ہوتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کے مفادات ہوتے ہیں جن کے متاثر ہونے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ ادھر میں ایمان لایا اور ادھر میرا عہدہ مجھ سے چھن جائے گا، میری دولت اور کمائی چھن جائے گی، میری عزت اور شہرت اور مقبولیت کو دھکا لگے گا، میرے قوم، میرے ملک کے لوگ، میری پارٹی کے ورکر جو مجھے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں مجھ سے روٹھ جائیں گے اور مجھے دھڑام سے نیچے پٹک دیں گے، پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس قسم کے مفادات کا عنوان مال و دولت اور اولاد کو بنا کر کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کی روش اختیار کی ہے، ان کے خزانے، ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد ان کو ہرگز اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ دنیا کی محبت اور اسباب دنیا سے عشق ہی نے تو ان کو حق قبول کرنے سے باز رکھا ہے، مگر دنیا ان کو اللہ سے نہیں بچا سکے گی۔ غرض کہ اسلام اور سچائی دنیا اور ما فیہا سے بہت بلند ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا کی وجہ سے، مال و اولاد کی وجہ سے حق سے دور رہے تھے، کفر اور انکار اختیار کیا تھا، وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تم بہرحال کتنا ہی مال و دولت رکھتے ہو، تمہاری اولاد اور ہم نوا کتنے ہی زیادہ اور کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، تم فرعون جیسے لوگوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے جو تاریخ میں گزر چکے ہیں۔ جب یہ ظالم جابر لوگ، اہل اقتدار اور اہل ثروت لوگ دنیا کے تمام اسباب اور دنیا کا مال و دولت اور خزانوں کے مالک لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ کے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلایا تھا، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے، کفر انکار کی سزا کا شکار ہو کر رہے۔ ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اپنا عذاب کا آہنی پنجوں میں جکڑ لیا، تو پھر تم کتنا ہی مال و دولت اور کتنی ہی اولاد اور ہم نوا رکھتے ہو، بہرحال عذاب خداوندی سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت و شدید عذاب والا ہے۔ وہ ظالموں، سرکشوں، باغیوں اور بے وفاؤں کو ضرور پکڑتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اسلام کا پیغام اور بندگی رب کی دعوت اہل کفر کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان پر یہ بات بھی اچھی طرح واضح کر دیا کریں کہ تم حق کو بظاہر کمزور پا کر اور اپنے اقتدار، اپنے خزانوں اور اپنے لاؤ لشکر پر تکیہ کر کے غرور میں مبتلا ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، مگر یاد رکھو سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور اس کی تائید و حمایت اہل حق کو حاصل ہے، اور تم بظاہر بڑی طاقت ہو، مگر تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم حق سے محروم ہو، کفر و شرک یا الحاد کا علمبردار ہو۔ یاد رکھو جس طرح روشنی اندھیرے پر، نور ظلمت پر اور سچائی جھوٹ پر غالب آ کر رہتی ہے، اسی طرح غالب ہوگا اور تم ضرور مغلوب ہو کر رہو گے۔ اگر مغلوبیت کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو سیدھی طرح ایمان لے آؤ اور کفر انکار سے باز آ جاؤ، اور اگر یہاں مغلوب اور پامال ہونے سے بچ بھی گئے تو آخرت میں تو تم ضرور اللہ کے دربار میں اکٹھا کیے جاؤ گے اور جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔
اور یاد رکھو جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہوش میں آؤ اور حق سے انکار کے روش سے باز آ جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب میدان بدر میں اہل حق سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی تو تم نے دیکھا کہ تم اہل حق سے دگنے تھے، تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، تم تجربہ بھی رکھتے تھے، تمہارے پاس دولت بھی تھی اور وہ سب کچھ تھا جس پر تمہیں غرہ تھا، مگر اہل حق کے پاس ایک حق اور سچائی کے علاوہ کیا تھا؟ مگر تمہیں شکست فارس سے دوچار ہونا پڑا، تم مغلوب اور پامال ہوئے، تمہارے 70 جغادری مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور تمہارے غرور کو ایسی ٹھوکر لگی کہ پھر تم کبھی اپنے غرور کو پامالی سے بچا نہ سکے۔ کیا اس واقعے میں اہل کفر و شرک تمہارے لیے کوئی عبرت کی کوئی نشانی نہیں ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں ایک گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی راہ خدا میں لڑ رہے تھے، اور تم کفر کے علمبردار تھے، کفر اور طاغوت کے راہ میں لڑ رہے تھے، تو اپنے کو دگنا دیکھ رہے تھے اور تمہیں اللہ پر نہیں اپنی طاقت اور کثرت تعداد پر بھروسہ تھا، مگر اللہ تو جس کی تائید اور مدد چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے انہی کی مدد کی جو حق کے راہ میں لڑ رہے تھے، اور اس نے تمہیں عبرتناک شکست کا مزہ چکھایا۔ وہ تمہاری مدد کیوں کرتا؟ تم اس کی راہ میں نہیں باطل کے راہ میں لڑ رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل دنیا یا دنیا پرست یا الحاد، کفر اور شرک کے پیرو اور علمبردار دنیا کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ شہوات نفس، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، اعلیٰ درجے کے نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، باغات، محل و قصور، اور عیش و عشرت کے سامان، لذت کوشی، لطف اندوزی، عیاشی اور عیش و عشرت، حکومت اور اس کے ٹھاٹ باٹ، اقتدار اور اس کا غرور اور گھمنڈ، زر زمین، روٹی کپڑا مکان اور اس کے دنیا اور مفیہا ان کا مطمع نظر مقصود حیات ہوتا ہے، اور اسی کے لیے وہ مختلف بہانوں سے لڑتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جو اہل حق ہوتے ہیں، ایمان و اسلام کے متوالے اور تقوی پرہیزگار کے حامل ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر دنیا نہیں ہوتی، وہ عقبیٰ کے طلبگار ہوتے ہیں، حسن انجام کے خواہش مند ہوتے ہیں، آخرت میں بہتر ٹھکانے کے جویا ہوتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اہل باطل کو یہ بھی بتا دو کہ اہل تقوی کے لیے اللہ کے پاس گھنے باغات ہیں، پھلوں اور پھولوں سے لدے پھدے باغات ہیں، جن کے اندر نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہور کی نہریں اور اعلیٰ درجے کی پانی سے لبریز نہریں۔ تم اور تمہاری دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، لیکن اہل ایمان اور اہل تقوی کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی بیویوں سے لاکھ درجے اچھی پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے اچھی نعمت، ایسی نعمت جس کا آگے ساری نعمتیں ہیچ ہوں گی، یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضوان انہیں میسر آئے گا، اور جن سے بہرحال تم محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے وفادار بندوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے، اور باغیوں پر بھی۔ وہ اپنے فرما بردار بندوں اور نافرمانوں دونوں کی نگرانی کرتا ہے، پاس وفا کا اجر اور بے وفائی کی سزا دے گا، اور پوری سزا اور پورا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار اور فرما بردار بندوں پر خصوصی نگاہ کرم رکھتا ہے، خصوصاً وہ بندے جن کی خصوصیات یہ ہیں: اللہ ہی کو رب، آقا، مالک، پروردگار، پالنہار، روزی رساں اور حاکم مانتے ہیں، اور جو کچھ مانگتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں، جو اپنے ایمان کا اعتراف، اظہار، اقرار اور اعلان کرتے ہیں، جو تمام وفاداریوں اور اطاعت گزاریوں اور قربانیوں کے باوجود اللہ سے بخشش چاہتے اور اپنے گناہوں، کوتاہیوں، قصوروں اور لغزشوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، جو عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس سے التجائے کرتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، تقوی کی راہ میں، احسان کی راہ میں، دین کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں، فی سبیل اللہ جہاد و قتال میں جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، طاعت پر صبر کرتے ہیں، اور ہر طرح کی مصیبتوں کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، ایمان و عمل دونوں میں سچے ہوتے ہیں، ان کا کردار اور زندگی سچی ہوتی ہے۔ وہ صرف وفادار نہیں بلکہ عملاً فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنے جسم و جان کی توانائیاں ہی نہیں، اپنا مال و دولت بھی راہ خدا میں بدریغ خرچ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت کا وسیع مفہوم رکھتے ہیں، پوری زندگی عبادت اور اطاعت میں گزارنے کے باوجود راتوں کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں
اس کی کتاب ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور سحر کے وقت توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے ایسے محبوب اور پیارے بندوں کو اپنی خصوصی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بردار ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے حقیقت کے نشانات اور دلائل زمین آسمان والی کائنات میں جس میں انسانی کے روئے روئے میں بھر دیے ہیں اور انسان کے وجدان اور ضمیر میں رکھ دیے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں اور اللہ کے تمام نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، تنکے تنکے میں کہ دلائل بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے اللہ خود ہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ برحق نہیں ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، سچا مطاع، سچا حاکم نہیں ہے۔ دنیا کے تمام اہل علم جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظر وجود کے قائل ہیں، بلکہ اس کی صفات اور توحید کے بھی قائل ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں ہے، اور وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، یعنی اس کا اقتدار ذاتی ہے، ہمہ پہلو ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کا اقتدار ازلی اور ابدی بھی ہے۔ اسی طرح وہ حکیم ہے، اس کی حکمت و دانائی اس کی ذاتی ہے، اور پوری کائنات اس کے ثبوت میں سامنے موجود ہے۔ اس کی تمام صفات کی طرح اس کی حکمت و دانائی بھی ازلی اور ابدی ہے۔ وہ اقتدار کا بھی سرچشمہ ہے اور حکمت و دانش کا بھی منبع ہے۔ قرآن جو نظام فکر عمل پیش کرتا ہے وہ مکمل دین اور مکمل نظام حیات ہے، یعنی وہ صرف چند فوق الفطری عقائد، عبادات کے چند طریقوں اور چند سماجی طور طریقوں اور کچھ رسوم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ عقائد، اخلاقیات، عبادات، سماجیات، معاشیات اور سیاسیات کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے مختلف احکام ہدایات باہم مربوط ہیں، اور اس کے دین اسلام ہی سچا اور برحق نظام حیات ہے۔ راہ راست اگر کہیں ہے، صراط مستقیم اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو تو آگے بڑھ کر قرآن کی دعوت اور اس کے نظام فکر و عمل اسلام کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا، مگر علم حق آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حق اور سچائی ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئی تھی، بلکہ وہ جان گئے تھے کہ تورات و انجیل کی اور قرآن کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے، اسلام سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، مگر بغاوت اور سرکشی کا جذبہ، خواہشات کی اتباع، اپنی حدود میں رہنے کے بجائے حسد میں مبتلا ہو کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے کی تمنا نے اہل کتاب کو مجبور کیا کہ اصل دین کی بنیادی تعلیم میں رد و بدل کریں اور اپنے پسندیدہ خیالات کو دین قرار دے کر اصل دین کا انکار کر دیں۔ مگر انہیں اور سبھی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، اللہ انہیں بخشے گا نہیں، وہ ان کا سب کا پورا حساب لے گا، کیونکہ وہ حساب لینے میں کوتاہ نہیں ہے، بڑی تیزی سے حساب لے گا۔ اگر باطل پرست حجت بازی، کٹ حجتی اور جھگڑے پر آمادہ ہوں تو اہل حق کو اور داعیان اسلام کو ان سے صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھائی کوئی جبر تو نہیں ہے، ہم نے تمہارے سامنے حکمت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ حق واضح کرنے کی کوشش کی، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم جانو ہم تو بہرحال اللہ کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، ہم نے اپنی ذات کو اس کے آگے ڈال دیا ہے، اپنے کو اس کے حوالے کر دیا ہے، ہم اس کے اطاعت و گزار اور فرما بردار بن گئے ہیں، ہمارا کردار کسی دنیا دار کا کردار نہیں ہے، خدا پرست کا کردار ہے، ہمیں بھی دیکھ لو، ہمارے ساتھیوں کو بھی دیکھ لو۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور دنیا کے تمام داعیان اسلام کے لیے یہی حکم ہے۔ اہل کتاب ہوں یا ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں، پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہوں یا بے پڑھے لکھے لوگ، اسلام کی دعوت تو سبھی کو دینا چاہیے، اور ان کے ذہن ہی کو نہیں، ان کے دل اور ضمیر اور ان کی انسانیت کو بھی مخاطب کرنا اور کرتے رہنا چاہیے کہ بھائیو، ہم نے تو حق قبول کر لیا ہے، کیا تم بھی حق اختیار کرتے ہو؟ اس طرح داعیان اسلام کی کوششوں سے اللہ کے توفیق پا کر اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے، ورنہ داعیان اسلام کی ذمہ داری تو بس اتنی ہی ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور ضرورت پڑے تو اچھے انداز میں بحث و مباحثے کے ذریعے ان تک حق پہنچا دیں،
اور اپنا کردار داعیانہ بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال بندوں پر نگاہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے داعی مبلغ کے ساتھ داعی اور مبلغ کیسا کردار رکھتے ہیں اور مخاطب کیوں حق قبول نہیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔